السلام علیکم 10th کلاس. This is your Islamiyat lecture number 2, topic hadith number 11 and 12. Let's get started. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. Next, this is the title of your book. Okay, this is hadith number 11. الصلاۃ نماز عماد الدینی دین کا ستون ہے. ومن اور جس نے اقامہ اس کو قائم کیا، فقد اقامہ تو یقیناً اس نے قائم کیا، الدین دین کو. ومن ہدامہ اور جس نے اسے گرا دیا، فقد ہدم الدینی تو یقیناً اس نے گرا دیا دین کو. ترجمہ: اس نے دین کو قائم کیا اور جب نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا تو گویا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے گرا دیا تو گویا اس نے دین کو گرا دیا. دیکھیں نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ پورے دین کی جو بنیاد ہے اس کو نماز پر قائم کر دیا گیا ہے. تشریح: اس حدیث کا موضوع نماز کی اہمیت ہے. نماز اور حکم الہی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ نماز کی ادائیگی پر زور دیا ہے اور فرمایا اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو. اللہ تعالیٰ کا بار بار قرآن میں نماز کا حکم دینا نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے کہ آپ لوگ نماز قائم کرو تاکہ نماز کی اہمیت واضح ہو سکے. نمبر 2، اقامت صلاۃ اصل میں اقامت دین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کی عمارت کا بنیادی ستون قرار دیا ہے. اس لیے فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کیا دراصل اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ترک کر دیا گویا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جو ہمارا دین ہے اسلام، اس کی بنیاد قرار دیا ہے. بیسک جو پلر ہے وہ، اور کہا ہے کہ اگر کسی نے اس کو گرایا تو گویا اس نے اپنے دین کی عمارت کو ہی گرا دیا، بلڈنگ کو ہی گرا دیا. نمبر 3، مسلمان اور کافر میں وجہ امتیاز. نماز اسلام کا ایسا بنیادی رکن ہے جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتا ہے، کیونکہ مسلمان نماز ادا کرتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا. دیکھیں مسلمان اور کافر میں سب سے بڑا ڈیفرنس نماز ہے. با جماعت نماز ایمان کی صداقت کی گواہی. ایک مسلمان روزانہ مؤذن کی اذان پر لبیک کہتے ہوئے 5 مرتبہ باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی صداقت پر دلیل ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی اذان پر لبیک کہنا کہ میں حاضر ہوں اور نماز ادا کرنا اس بات کی صداقت ہے، سچائی ہے کہ وہ ایمان والا ہے. ترک نماز کا فرانہ عمل ہے. ترک نماز کافرانہ عمل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھنے کے عمل کو کافرانہ عمل قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافرانہ عمل کر رہا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے گویا کفر کیا. اور ہم تو نماز کو ایسے سیریس ہی نہیں لے رہے، اس لیے نماز کی پابندی ضروری ہے. اس حدیث کا عملی زندگی سے تعلق. اس حدیث کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے صحیح طور پر نماز قائم کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور یہ واضح فرمایا ہے کہ اگر کسی نے اس رکن اسلام کو چھوڑا تو گویا اس نے دین اسلام کے تمام ارکان کو ضائع کر دیا. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو مضبوط بنانے کے لیے باقاعدہ باجماعت نماز ادا کریں، کہ ہم باجماعت نماز ادا کریں تاکہ ہمارا دین مضبوط ہو، ہمارا دین بچا رہے، اور نماز کو قائم کرنا بہت اہم رکن ہے. حدیث نمبر 12. ایزا جب قلتا تو نے کہا لصاحبی کا اپنے ساتھی کو، یوم الجمعہ جمعہ کے دن، انصت تو خاموش ہو جا، والامام اور جبکہ امام یخطب خطبہ دے رہا ہو، فقط تو یقیناً لغوتا تم نے فضول بات کی. جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی. تشریح حدیث میں خطبہ کیا گیا ہے کہ جمعہ کا خطبہ جب سنیں تو اس کے آداب کیا ہیں. خطبہ کو غور سے سننا. علم کا پہلا اور بنیادی ادب علم کی بات کو غور، خاموشی اور توجہ سے سننا ہے، وہ کوئی بھی علم ہو. خطبے میں بھی تو ہمارے مذہب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کیونکہ جب تک مکمل توجہ سے بات نہیں سنی جائے تو اسے سمجھنا ناممکن ہوتا ہے. لہٰذا اس بات پر عمل بھی
نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. خطبہ جمعہ کی اہمیت. نماز جمعہ فرض عین ہے. پورے ہفتے میں ایک بار تمام بالغ مسلمان مردوں پر اس کی ادائیگی فرض ہے. جتنے بالغ مرد ہیں ان پر جمعے کے دن جمعے کی نماز فرض ہے. نماز جمعہ کے موقع پر عالم دین خطبہ دیتا ہے جس میں اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کی جاتی ہے تاکہ عملی زندگی میں اس پر عمل کر سکیں. کہ جو عالم خطبہ دیتا ہے اس میں اسلام کی تعلیمات کے بارے میں بتایا جاتا ہے تاکہ ہم ان پر عمل کریں، اپنی زندگی کو سنواریں. خطبہ جمعہ سننے کے آداب. مذکورہ حدیث میں خطبہ کے آداب کا ذکر کیا گیا ہے کہ آدمی کو خطبہ جمعہ سننے کے دوران بات نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی کو خاموش ہونے کے لیے بھی کہا تو یہ بھی غلطی ہوگی کیونکہ اسے دوسرے لوگوں کو توجہ بھی ہٹ جاتی ہے. اس کے علاوہ علماء نے جمعے کے خطبے سننے کے مندرجہ ذیل آداب بھی ذکر کیے ہیں کہ اگر کوئی بول رہا ہے اور آپ اسے یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا خاموش ہو کے بیٹھو، تو یہ بھی جو ہے غلط کہا گیا ہے. جب بھی امام خطبہ دے رہا ہو تو نماز نہ پڑھی جائے، کسی قسم کی گفتگو نہ کی جائے، نہ کسی کو سلام کہا جائے اور نہ ہی کسی کے سلام کا جواب دیا جائے. دیکھیں کتنے اس کے ٹھوس جو ہیں وہ آداب ہیں. چین کا جواب نہ دیا جائے. کھانا پینا، کھیلنا اور ادھر ادھر دیکھنا منع ہے. کسی کو مسئلہ بتانا یا کوئی تسبیح پڑھنا منع ہے. اگر خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو خطبہ سننے والوں کے لیے دل میں درود شریف پڑھ لینا جائز ہے کہ درود شریف بھی دل میں پڑھے. اس حدیث کا عملی زندگی سے تعلق. اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز جمعہ کے آداب بالخصوص خطبہ جمعہ کے دوران سکھائے ہیں تاکہ ہم صحیح طور پر خاموشی سے خطبہ جمعہ کو سنیں اور اس کے دوران عالم دین جن اسلامی تعلیمات کی رہنمائی کرتا ہے ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نماز جمعہ کے آداب کے بارے میں بتایا اور خاص طور پر خطبہ جمعہ سننے کے بارے میں بتایا ہے اور کہا ہے کہ وہ تعلیمات سنی جائیں اور ان پر اپنی زندگی میں عمل کیا جائے تاکہ زندگی ایمان کے مطابق، ہمارے دین مذہب اسلام کے مطابق چلتی رہے. ڈائری ڈو ہوم ورک آف گیون ٹاپک حدیث نمبر 11-12 آن یور رجسٹر اینڈ لرن. آپ نے حدیث نمبر 11 اور 12 کا اپنے رجسٹر پر ہوم ورک کرنا ہے اور اس کو پراپرلی لرن بھی کرنا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، بیسٹ آف لک، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.